اللہ جانتا ہے ہر اس درد کا جسے تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہر اس خوف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ہر اس دعا کو جس کے پورے ہونے کے انتظار نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی اتاری ہوئی ہر آیت میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ اس آیت کے ذریعے تمہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ اس آیت میں تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، تمہارا کوئی بھی دکھ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کو کتنی فکر تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بڑھتی ہوئی تکلیف کی کہ اللہ نے فوراً انہیں ان کی ماں کے پاس واپس بھیج دیا۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں؟ وہ الودود ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ وہ چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ وسائل وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس نے سنا ہے تمہیں اور وہ تمہیں وہ سب دینے کے لیے تیار ہے جس کا تم نے خواب دیکھا تھا۔ بس انتظار کرو کیونکہ معجزے وقت مانگتے ہیں، اور وقت صبر مسکرانے کا بھی اجر دینے والا رب کیسے پھر تمہارے آنسوں کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسے اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لے آیا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ۔ جب تم اس کی رضا پر یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو اور جب تم یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ یہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کہی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے تاکہ تم اس سے مانگو، اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پر فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوئیں تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن کے ذریعوں سے ایسا ناممکن معجزہ دلاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دم رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر رائے گاہ کبھی بھی نہیں جائیں گی۔ یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ سارے غم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدہ ریز ہو کر سنائی گئی وہ خاموش داستان جسے سنانے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں اور نہ ہی آواز، وہ داستان اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔
तहज्जुद की बेजुबान दुआएं जब अर्श से टकराती हैं तो तुम्हारी इस चुप का शोर ऐसे अर्श पर गूंजता है जैसे कायनात में तुम्हारी आवाज के सिवा दूसरी आवाज ना हो। फिर अल्लाह तुम्हारे इस यकीन से धड़कते हुए दिल को अपने वो मौजे दिखाता है जिसका इसने तुमसे वादा किया था। जब तुम इसे राजी करने के लिए मोहब्बत की इस इंतहा को पहुंच सकते हो कि तहज्जुद भी कज़ा ना हो, तो फिर सोचो तुम्हारे अल्लाह की मोहब्बत की पहुंच कहां तक होगी। इसकी ताकतों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तुम इसे मांगने के लिए इस वक्त आ जाओ जो इसने मुकर्रर किया। कुन कहने के लिए, तो फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ लौटा सकता है? वो अपने वादों का पक्का है। जब कह देता है कि मांगो मुझसे मैं दूंगा, तो फिर वो देकर रहता है। और याद रखना, तहज्जुद पढ़ने वालों को मौजों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि मौजज़े खुद इनका इंतजार करते हैं। जब अल्लाह ने कोई हैरत अंगेज काम करना होता है, तब वो तुम्हें तहज्जुद तक खींच कर ले आता है। जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज से नवाजना होता है, तब वो तुम्हें अपनी पसंदीदा इबादत के जरिए इसे मनाने की तौफीक देता है। और जो इसकी मन चाही इबादत कज़ा नहीं करता, फिर अल्लाह भी इसकी मन चाही चाहत इसे देने में देर नहीं करता। तहज्जुद का सिला सिर्फ और सिर्फ कुन है। तहज्जुद की ताकतों के सामने कोई भी चीज टिक नहीं सकती, तुम्हारा मुकद्दर भी नहीं। यही खास बात है इस नमाज की कि ये हारती नहीं है और ना ही रुकावटों के सामने डगमगाती है। ये अल्लाह को मनाती है और तब तक मनाती है जब तक कि अल्लाह मान ना जाए। तवक्कुल मौजज़ों का दरवाजा है, ऐसा दरवाजा जिसमें बेयकीन लोग कभी दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे अपने हाथ में है। जिंदगी को पुरसुकून और बेसुकून तुम खुद ही बनाते हो। तुम वक्त के साथ नहीं चलते, बल्कि जहां जो हादसा रोक दे तुम वहीं तमाम उम्र ठहरे रहते हो। तुम्हारे आसपास कितनी बेशुमार नेमतें होती हैं और तुम एक महरूमी के लिए इन सबको नजरअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो दुआ मांगना छोड़ देना यकीन और सब्र है, मगर हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। यकीन तो वो है कि जब कुछ ना होने के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। सब्र तो वो है कि दिल के तड़पने के बावजूद मामलात अल्लाह को सौंप दिए जाते हैं। मेरा यकीन है कि खुदा से मांगते हुए हमेशा अपनी औकात भूलकर महज इसका इख्तियार ज़हन में रखते हुए दुआ मांगी जाए कि हमारी सोच, औकात, ख्याल और इरादा एक महसूस हद तक जाकर रुक जाते हैं, मगर इसका इख्तियार इसकी रहमत की तरह लामहदूद है और इसकी रहमत खल्क से इसके प्यार की मानंद बेहिसाब है। इसलिए जब भी मांगो इसकी सखाफत और रहमत याद रखते हुए अपनी गुनाह, कोताहियों और लग्जरिशों को यकसर भुला दो और फिर इसकी अताओं का शुक्र इस कसरत से करो कि वह हमारी खताओं पर हावी हो जाए, गालिब आ जाए। देखो, दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाते, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक ले जाता है, ऐसी मंजिल जहां सिर्फ मौजज़े होते हैं।